بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے انسپیکٹر برندرا نے وقتی طور پر کچھ انتظام کر دیا تھا۔ 2 آدمی وہاں رہ رہے تھے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کچھ ایسے لوگ رکھے جائیں جو مستقل طور پر وہاں رہائش بھی اختیار کر سکیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، شام کا وقت تھا۔ مایامتی ابھی ڈیوٹی سے نہیں آئی تھی۔ میں شوبھا اور دنوں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر گیٹ کھولا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر بدھ بخشو تھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت، ایک نو عمر لڑکی اور ایک لڑکا تھا جس کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ لگتا تھا وہ کوئی لمبا سفر کر کے آئے تھے۔ بخشو کی بغل میں ایک میلا سا تھیلا دبا ہوا تھا جو خاصا پھولا ہوا تھا، جبکہ عورت نے بھی کندھے پر ایک پوٹلی اٹھا رکھی تھی۔ لڑکی کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس کے کندھے پر بھی ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کہیں اور جانا تھا اور بھول کر یہاں آ گئے تھے، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کہیں یہ لوگ تھونچی کے جاننے والے تو نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے کہ دنوں نے انہیں جانتی ہو۔ ہم دلائی لاما کے دیش سے آئے ہیں، دھرم شالہ سے۔ کیا تم ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ بخشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دھرم شالہ اور دلائی لاما کا نام سن کر میں چونک گیا۔ تبت سے جلا وطنی کے بعد بدھ مت کے روحانی پیشوا نے ہندوستان میں پناہ لی تھی اور وہ طویل عرصے سے ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش کے صدر مقام دھرم شالہ میں رہائش پذیر تھا۔ یہاں اسے تو تمام مراد حاصل تھی جو کسی جلا وطن ہیڈ آف اسٹیٹ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ دلائی لاما کی وجہ سے تبت سے ہجرت کر کے آنے والے ہزاروں پناہ گزین بھی دھرم شالہ اور اس کے قرب و جوار کے شہروں میں آباد تھے۔ اب تو ان کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے تھونچی کی باتیں یاد آ گئیں۔ جب میں ان کے پاس عبادت گاہ میں رہ رہا تھا تو تھونچی نے بتایا تھا کہ عبادت گاہ کے تہہ خانے میں بدھا کے سونے کے مجسمے اور سونے کی کان کا راز دلائی لاما اور اس کے چند قریبی ساتھی جانتے تھے، اور بخشو بھی دھرم شالہ سے آیا تھا اور اس نے بھی دلائی لاما کا نام لیا تھا۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ لوگ اندر آ گئے۔ میں نے بخشو کو پہچان لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بخشو گئے سال میں کئی مرتبہ دھرم شالہ سے یہاں آ چکا ہے۔ وہ ہفتہ 10 دن ان کے پاس عبادت گاہ میں رہتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ عبادت گاہ میں قیام کے دوران میں وہ اور تھونچی عبادت گاہ کے اندر جا کر کئی گھنٹوں تک غائب رہتے تھے۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا خیال ابھر رہا تھا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ فوراً ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ وہ بس سے اتر کر سیدھے یہیں آئے تھے اور ظاہر ہے انہیں رات بھی یہیں گزارنی تھی۔ ان کی شب بسری کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ لاؤنج میں سے صوفے اور کرسیاں ہٹا دی گئی تھی۔ مایامتی بھی ان مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے دل میں بھی اس بخشو کے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اپنے آس پاس کسی مشتبہ اجنبی کو دیکھ کر دل میں طرح کے خیالات آنے لگتے تھے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا کہ ہلکی سی آہٹ سن کر پیچھے مڑا۔ وہ بخشو تھا جو دروازے میں کھڑا مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور ہم دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ کہو، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ دلائی لاما تمہارا شکر گزار ہے کہ تم نے اتنے عرصے اس راز کی حفاظت کی جو صدیوں سے سینہ بے سینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اس نے کہا تو میں چونک گیا۔ دلائی لاما کو کیسے پتا چلا کہ میں اس راز سے واقف ہوں؟ لیکن پھر اچانک ہی میرے ذہن میں وہ بہت سی پر اسرار باتیں ابھر آئیں جو دلائی لاما سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تبت کے پر اسرار علوم کا تو ویسے ہی دنیا بھر میں شہرہ ہے، لیکن بہت سے علوم ایسے ہیں جو صرف اعلیٰ ترین مذہبی شخصیات تک محدود ہیں۔ صرف انہی چند ہستیوں کو یہ پر اسرار علوم دکھائے جاتے ہیں جنہوں نے دھرم اور حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہو۔ ان ہستیوں میں دلائی لاما کے علاوہ صرف چند اور لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ پر اسرار علوم اس طبقے تک محدود رہتے ہیں اور انہی بڑی رازداری سے اگلی نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جس روز تھونچی اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا تھا، دلائی لاما کو اسی روز پتہ چل گیا تھا۔ بخشو کہہ رہا تھا اس کی جگہ کسی ایسے آدمی کو بھیجنے کی ضرورت تھی جو اس راز سے واقف ہو اور اس کی حفاظت کر سکتا ہو۔ میں دلائی لاما کے ایلچی کی حیثیت سے تھونچی سے وقتاً فوقتاً رابطہ رکھتا تھا۔ میں ان دنوں بینکاک میں وار ٹریٹمنٹ
میں تھا۔ مجھے پیغام ملا تو میں فوراً ہندوستان واپس آ گیا اور دھرمشالہ پہنچتے ہی مجھے یہاں آنے کا حکم دیا گیا۔ واٹ ٹریٹمنٹ کے نام پر میں چونک گیا۔ بینکاک میں اس عبادت گاہ سے تو میری بھی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ یہیں تو مہاراج سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب چاچا پرتاپ سنگھ کو اس عبادت گاہ کے اندر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا اور قسمت نے مجھے مہاراج کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ مہاراج کا دیہانت ہوئے عرصہ ہو چکا تھا لیکن بہت سے لوگ ابھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ کے نام لیے تو بخشو اچھل پڑا اور پھر ہم بہت دیر تک واٹ ٹریٹمنٹ اور وہاں کے مختلف لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ بخشو کے بارے میں تو میرے دل میں پہلے ہی کوئی شبہ نہیں تھا۔ ان باتوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں اگر چاہتا تو سیدھا وہیں جا سکتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، لیکن تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پتری ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو اسے ساتھ لے چلوں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے کہا۔ میں بہت فکر مند تھا لیکن اب میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ تو دھنو سے معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ ویسے میرے خیال میں وہ تم لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرے گی۔ اس کا باپ برسوں پہلے کسی دوسرے شہر سے آیا تھا اور یہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے اسے بڑا سہارا رہے گا۔ لیکن صبح دھنو سے بات ہوئی تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پچھلے چند روز میں وہ شوبھا سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھی اور مستقل طور پر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ یہ ایک نئی مشکل آن پڑی تھی لیکن یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ شوبھا اسے ہندوستان لے جا کر اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے صبح سویرے ہی انسپیکٹر بریندرا کو بھی بخشو کے بارے میں اطلاع دے دی اور اسے بتا دیا کہ وہ اپنے کنبے کے ساتھ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ پر رہنے کو تیار ہے۔ اس دوپہر ہم لوگ ایک اسٹیشن ویگن پر لاد کر بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے۔ یہاں قدم رکھتے ہی دھنو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوبھا نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ انسپیکٹر بریندرا بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ وہاں پہلے سے موجود اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ ہم سے الگ تھلگ ہی رہا تھا۔ دھنو نے بخشو کو کھیتوں، مویشیوں اور ہر چیز کے بارے میں سمجھا دیا۔ ان کا سارا سامان یہیں پر تھا۔ دھنو نے کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اور بخشو اور اس کے گھر والوں کو اجازت دے دی کہ وہ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اور بخشو موقع پا کر عبادت گاہ کے پچھلے حصے میں چلے گئے تھے۔ بخشو نے بدھا کے مجسمے کے اندر خفیہ راستہ کھولا اور ہم طے خانے میں اتر گئے۔ دلائی لاما نے اجازت دی ہے کہ تم یہاں سے جتنا سونا چاہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بخشو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے سونا لے جانا ہوتا تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، یہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا، میں چاہتا تو۔ دلائی لاما نے ٹھیک کہا تھا۔ بخشو نے گہرا سانس لیتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہ تم کچھ قبول نہیں کرو گے؟ بخشو نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک طے خانے میں رہنے کے بعد باہر آ گئے۔ کسی کو ہمارے اتنی دیر غائب رہنے کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہم بخشو اور اس کی فیملی سے رخصت ہو کر ویگن میں بیٹھ گئے۔ دھنو بڑی حسرت بھری نظروں سے عبادت گاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا طویل عرصہ یہاں گزرا تھا۔ ایک ایک چیز سے اس کی یادیں وابستہ تھیں اور میں جانتا تھا وہ آسانی سے ان یادوں کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ کئی روز تک دھنو پر اداسی طاری رہی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ وہ بڑی شوخ و چنچل اور شریر سی لڑکی تھی۔ جب میں چند روز ان کے ساتھ عبادت گاہ میں رہا تھا تو مجھے اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد اس پر جو قنوطیت طاری ہوئی تھی وہ اب ختم ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لوٹ رہی تھی۔ دھنو تھی بھی بڑی حسین، سڈول جسم اور لمبا قد۔ عبادت گاہ میں تو میں نے اسے جسم پر صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے ہی دیکھا تھا لیکن یہاں وہ ہر قسم کا لباس پہننے لگی تھی۔ وہ بڑی جامع زیب تھی، اس پر ہر لباس اچھا لگتا تھا۔ ساڑی تو اس پر خوب سجدی تھی۔ میں نے انسپیکٹر بریندرا کو بتا دیا تھا کہ اب میں ہندوستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوبھا کو دیش مکھ اغوا کر کے لایا تھا۔ میں اور بملا انسپیکٹر اعظم کے ساتھ غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے یہاں جرائم پیشہ گروہ کے خلاف قانون سے تعاون کیا تھا۔ میری بات صرف انسپیکٹر بریندرا تک ہی نہیں رہی تھی بلکہ بہت اوپر کے لوگ بھی مجھے جان گئے تھے۔ بریندرا چاہتا تھا کہ ہماری واپسی قانونی طور پر ہو۔ میں نے اسے دھنو کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور ان دنوں وہ ہمارے کاغذات تیار کروا رہا تھا۔ اس دوران میں نہ تو نیل گری سے کسی قسم کا رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی گوتم بوش کی صورت دکھائی دی تھی اور کوئی غیر معمولی واقعہ
بھی رونما نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گوتم بوش یا تو مجھ سے مایوس ہو کر میرا پیچھا چھوڑ گیا تھا یا وہ کسی موقع کے انتظار میں تھا۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ پنڈت لوگ آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نیلگری تو ایسی شکتی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے متعدد لوگ کشٹ اٹھا رہے تھے، تپسیا کی جا رہی تھی اور کٹھنائیاں برداشت کی جا رہی تھی۔ گوتم بوش بھی نہ جانے کب سے یہ سارے کشٹ اٹھا رہا تھا۔ وہ آسانی سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ اسے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ منزل پر پہنچنے والا ہے، لیکن میں بیچ میں ٹپک پڑا تھا۔ اس رات رتنا پارک میں کرسٹل کا ٹوٹا ہوا مجسمہ ملنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ نہ وہ مجسمہ ملتا اور نہ میں اس چکر میں پھنستا۔ ہمارے کاغذات مکمل ہو گئے۔ ہمارے لیے 2 دن بعد کی تاریخ میں ہوائی جہاز پر دہلی کے لیے سیٹیں بک کروا دی گئیں۔ اس فلائٹ کے شیڈول کے مطابق ہم سہ پہر 4 بجے دلی پہنچ جاتے اور ہم نے پروگرام بنا لیا تھا کہ اسی شام دلی ریلوے اسٹیشن سے پنک سٹی ایکسپریس پر سوار ہو کر جے پور روانہ ہو جائیں گے۔ پنک سٹی ایکسپریس روزانہ صبح 6 بجے دہلی ریلوے سے اسٹیشن سے روانہ ہوتی تھی اور 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 5 گھنٹے بعد دوپہر 11 بجے جے پور پہنچ جاتی ہے۔ پھر شام 4 بجے جے پور سے روانہ ہو کر رات 9 بجے واپس دہلی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری پنک سٹی ایکسپریس انہی اوقات کے مطابق جے پور سے دہلی اور دہلی سے جے پور کے درمیان چلتی ہے۔ اگلا دن ہم نے شاپنگ کرتے ہوئے گزارا۔ ٹھاکر بانود سنگھ، راجکماری روپمتی اور دوسروں کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے۔ شوبھا واپس جانے کے خیال سے بہت خوش تھی، جبکہ دنوں پر عجیب سنسنی کی کیفیت آ رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی ایک عبادت گاہ میں گزری تھی۔ اس کے لیے تو یہ شہر بھی اجنبی تھا۔ 12-14 برسوں کے عرصے میں وہ صرف چند مرتبہ ہی تو شہر آئی تھی۔ اس کے لیے یہاں کے لوگ بھی اجنبی تھے اور اب وہ ایک نئے دیش جا رہی تھی جہاں کی ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوگی۔ ہسپتال میں سمبا سے ہماری ملاقات بڑی جذباتی ثابت ہوئی تھی۔ اس سے رخصت ہوتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انسپیکٹر برندرا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا پورا خیال رکھے گا اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو اسے جیپ پر اس کے قبیلے میں پہنچا دیا جائے گا، اور اگر وہ کھٹمنڈو ہی میں رہنا چاہے گا تو اس کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ اگلے روز جہاز کی پرواز سے 1 گھنٹہ پہلے ہم ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ برندرا اور انسپیکٹر اعظم سادہ لباس میں ہمیں الوداع کہنے آئے تھے۔ وہ ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑ گئے تھے، تاہم مایامتی اس وقت تک ہمارے ساتھ موجود رہی تھی جب تک ہم ڈپارچر لاؤنج میں داخل نہیں ہو گئے تھے۔ وہ نہ صرف دنو اور شوبھا سے گلے ملی تھی بلکہ مجھ سے بھی لپٹ کر اسی نے اس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم جہاز میں اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ روانگی میں چند منٹ باقی تھے۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک وین بڑی تیز رفتاری سے ٹارمک پر دوڑتی ہوئی جہاز کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت جہاز کی سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھی۔ وین جہاز کے قریب آ کر رک گئی۔ سادہ لباس میں نصف درجن آدمی وین سے اترے۔ ان سب کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ سیڑھیاں دوبارہ جہاز سے لگا دی گئیں۔ وین سے اترنے والے مسلح آدمی اب میری نظروں میں نہیں رہے تھے، لیکن 2 منٹ بعد جہاز کا دروازہ کھلا اور 2 مسلح آدمی اندر گھس آئے۔ 2 آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے والے حصے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تان لی تھیں۔ 2 آدمی وہیں دروازے کے پاس رک گئے۔ 2 آدمی آگے بڑھ آئے۔ 7ویں آدمی کے پاس ریوالور تھا۔ مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ کسی کو سوچنے کا موقع تک نہیں مل سکا تھا۔ اس صورتحال نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ ریوالور والا 2 گن مینوں کے ساتھ مسافروں کے چہروں کو گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ مسافروں کو وارننگ دے دی گئی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ ہر شخص اپنی سیٹ پر سہما بیٹھا تھا۔ میں، شوبھا اور دنو ایک ہی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریوالور والا ہماری سیٹوں کے قریب رک گیا۔ اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میری طرف ریوالور تان لیا اور چیخ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا۔ 4 گن مین دوڑ کر قریب آ گئے اور انہوں نے ہم تینوں کو رائفلوں کی ذات پر لے لیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ریوالور والے نے ہمیں اٹھنے کا حکم دیا۔ ہم ایک ایک کر کے سیٹوں سے باہر آ گئے۔ ایک گن مین نے ہمارے جسموں کو تھپتھپا کر ہماری تلاشی لی اور پھر رائفلوں کی زد پر ہمیں جہاز سے اتار لیا گیا۔ ہمارا سامان بھی ان لوڈ کر دیا گیا تھا۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میری ہاتھ پشت پر لے جا کر ہتھ کڑی لگا دی گئی اور مجھے دھکیل کر ویگن میں بٹھا دیا گیا۔ دنو اور شوبھا کو بھی وین میں دھکیل دیا گیا تھا، تاہم انہیں ہتھ کڑیاں نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ 6 کے 6 مسلح آدمی ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے
گئے تھے کہ ہم ان کے درمیان دب کر رہ گئے۔ ہمارا سامان بھی وہیں وین کی چھت پر رکھ دیا گیا تھا۔ وین حرکت میں آ کر کچھ دیر تک ٹارمک پر دوڑتی رہی اور پھر ایک گیٹ سے ہوتی ہوئی ٹرمینل کی عمارت سے باہر آ گئی۔ عمارت سے باہر سڑک پر آتے ہی مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنا سر جھکائے رکھوں اور باہر دیکھنے کی کوشش نہ کروں۔ وین تقریباً 1.5 گھنٹے تک دوڑتی رہی۔ آس پاس ٹریفک کا شور سنائی دے رہا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ ہم شہر کے کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے، لیکن پھر ٹریفک کا شور بتدریج کم ہوتا گیا اور بالآخر وین رک گئی۔ ہمیں نیچے اتار لیا گیا۔ یہ کوئی حویلی نما پرانی عمارت تھی۔ اس کی 4 دیواری فصیل کی طرح اونچی تھی۔ عمارت اگرچہ بہت شاندار تھی، لیکن لگتا تھا برسوں سے اس پر رنگ روگن کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو فوجی وردیوں میں دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ اس حویلی نما عمارت میں فوج کا کوئی دفتر قائم تھا۔ باہر سے وقتاً فوقتاً گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ عمارت شہری حدود میں ہی واقع تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھنا چاہا کہ ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے، لیکن جواب میں میرے سینے پر ایک زوردار گھونسا جڑ دیا گیا۔ میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے دنو اور شوبھا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے بھی خوف سے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں رائفلوں کی زد پر عمارت کے اندر لے آیا گیا۔ کئی راہداریوں میں مڑنے کے بعد ہم ایک جگہ رک گئے۔ ریوالور والا ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی تھی اور پھر ہمیں اندر لے جایا گیا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بہت بڑی آفس ٹیبل تھی، جس کے پیچھے درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ سر گنجا اور شکل بلڈاگ جیسی تھی۔ جبڑوں کے نیچے گوشت لٹکا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کینہ توز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر شوبھا اور دنو کی طرف دیکھنے لگا۔ دنو کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اس دفتر میں 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی کرختگی نمایاں تھی۔ میرے ساتھ آنے والے نے گنجے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہا۔ گنجا ایک بار پھر گہری نظروں سے باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے آپس میں کچھ باتیں کرتے رہے اور پھر گنجے نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ گن مین ہمیں کمرے سے باہر لے آئے۔ ہم ایک بار پھر مختلف راہداریوں میں چلتے رہے اور ایک اور سلاخوں والے دروازے پر رک گئے، اور اس وقت یہ جان کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ شوبھا اور دنو میرے ساتھ نہیں تھی۔ انہیں غالباً راستے ہی میں کسی اور طرف لے جایا گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ یہ کمرہ 8 بائی 8 فٹ کا تھا۔ چھت بہت اونچی تھی۔ مدھم روشنی کا ایک بلب چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ پچھلی طرف کافی اونچائی پر ایک مختصر سا روشن دان تھا، جس میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ 2 گن مین میرے ساتھ کوٹھڑی میں گھس آئے تھے۔ ایک نے میری تلاشی لی، جیبوں میں جو کچھ تھا وہ نکال لیا اور پھر میرے گلے سے مالا بھی اتار لی گئی۔ اس وقت میں نے گردن جھٹک کر مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ ساری چیزیں امانت کے طور پر ہمارے پاس محفوظ رہیں گی۔ اگر تم بے گناہ ثابت ہوئے تو سب کچھ واپس کر دیا جائے گا، اس شخص نے کہا۔ پھر میری ہتھ کڑی کھول دی اور مجھے جوتے اتارنے کو کہا گیا۔ میرا جرم کیا ہے؟ آخر ہمیں اس طرح کیوں پکڑا گیا ہے؟ میں نے زمین پر بیٹھ کر جوگرز اتارتے ہوئے پوچھا۔ بہت بولے بنتے ہو، اس شخص نے کہا۔ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور تمہیں جاسوسی کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ جاسوسی؟ مجھے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شاید تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا ایسے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انٹیلیجنس بغیر کسی ثبوت کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتی، اس شخص نے کہا۔ ساری باتیں جب تمہارے سامنے آئیں گی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں باہر نکل گئے اور کوٹھڑی کے سلاخوں والے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ میں نے ان سے شوبھا اور دنو کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ میں سر پکڑ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ مجھ پر جاسوسی کا الزام بڑا ہی مضحکہ خیز تھا۔ میں کس کے لیے جاسوسی کرتا؟ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور کے دھوکے میں مجھے پکڑ لیا گیا ہے۔ ممکن ہے وہ شخص اسی جہاز میں ہو جسے یہ لوگ پکڑنا چاہتے تھے۔ غلط فہمی کی وجہ سے میں ان کے قابو میں آ گیا اور وہ بچ کر چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انسپیکٹر بریندرا وغیرہ میرے بارے میں بتائیں گے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور یہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں شوبھا اور دنو کے بارے میں سوچنے لگا۔ انہیں بھی شاید کسی اور کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی میرے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے۔ کمرے میں پیشاب
پیشاب کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں نے ایک مرتبہ سلاخوں سے منہ لگا کر ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں طرف طویل راہداری تھی اور غالباً سنسان پڑی تھی۔ سامنے والی دیوار کے اونچے روشن دان سے دن کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ روشنی بھی مدھم ہوتی چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ روشن دان کے باہر اندھیرا تھا۔ چھت پر جلنے والا بلب غالباً 60 واٹ کا تھا۔ اس کی روشنی بہت کم تھی۔ لمحے صدیاں بن کر بیت رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھے اس کوٹھڑی میں بند کر کے بھول گئے ہوں۔ کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ کوٹھڑی شاید عمارت کے کسی آخری حصے میں واقع تھی اور اس طرف کسی کی آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری وحشت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیلگری کی مالا مجھ سے چھن گئی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں سب کچھ برداشت کر لیتا، لیکن اب قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس ملک کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ دنیا کے ان سفاک اور خطرناک ترین انسانوں سے انہیں نجات دلائی تھی جو اس ملک اور اس کے معصوم عوام کو تباہی کے غار میں دھکیلنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس کا کیا صلہ دیا گیا تھا؟ ایک ناکردہ جرم میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کسی نے خبر تک نہیں لی تھی۔ اب مجھ میں برداشت کا یارہ نہیں رہا تھا۔ مجھے شعبہ اور دنوں کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ لوگ انہیں بھی کسی کوٹھڑی میں بند کر کے بھول گئے ہوں۔ میں نے بالآخر چی کی قوت کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔